بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر واپسی، ان کا نبوت پر فائز ہونا، پھر اللہ تعالیٰ سے ان کو دیکھنے کی فرمائش کرنا اور کوہ طور پر اللہ کی ہیبت کے اثرات اور ان کی تفصیل ہے۔ کوہ طور کئی مذہب میں بہت خاص اہمیت کا حاصل ہے۔ مصر کی وادی سینا میں موجود کوہ طور وہ پہاڑ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی۔ کوہ طور کو جبل موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نور کے سبب یہ پہاڑ اس ہیبت کو برداشت نہ کر سکا اور جل کر اس پہاڑ کی سخت چٹانیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بکھر گئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کا نتیجہ ہے کہ یہ پہاڑ بالکل بے آب ہو گیا۔ اس پہاڑ پر کسی قسم کی کوئی نباتات نہیں اگتی اور نہ ہی یہاں پر کوئی پانی موجود ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کی چوٹی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ کوہ طور کے بارے میں چند حقائق اور بھی ہیں جو اسے دیگر پہاڑوں سے بالکل منفرد کر دیتے ہیں۔ کوہ طور دنیا کا وہ واحد مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود اپنے بندے سے ہم کلام ہوئے۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی کتاب تورات نازل فرمائی اور اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے معاشرتی قوانین کو نافذ فرمایا۔ اسی جگہ پر نماز فجر کا آغاز کیا گیا اور اعتکاف کی سنت واجب ہوئی۔ کوہ طور کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہاں ایک وقت میں 3 مختلف مذاہب کے لوگ مسلمان، ہندو اور یہودی عبادت کرتے ہیں۔ کوہ طور اگر مل وقوع کی بات کی جائے تو یہ دنیا کا وہ واحد پہاڑ ہے جو ایک ہی دن میں 2 قسم کے درجہ حرارت کو یکساں تبدیل کرتا ہے۔ دن کے وقت یہ مقام ناقابل برداشت حد درجہ گرم ہوتا ہے اور رات کے وقت بے حد ٹھنڈا ہوتا ہے جس کا درجہ حرارت -°C تک بھی جا پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زائرین اس پہاڑ کی زیارت کا سفر رات میں بھی طے کرتے ہیں۔ لیکن ایسا کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت یعنی آدھی رات کو اس پہاڑ پر جاتے ہوئے اور صبح فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد واپس تشریف لائے تھے۔ مزید اس پہاڑ کی خوبصورتی میں ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ پہاڑ دن میں 2 مختلف قسم کے رنگ تبدیل کرتا ہے۔ یہ رات کے وقت سیاہ اور صبح کے وقت سرخ اور یہ دن کے وقت ہلکی سرمئی دکھائی دیتا ہے۔ کوہ طور کا مطالعہ ہمیں اس بات سے بھی روشنا کراتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس مقام کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ یہ دنیا کا وہ واحد مقام ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم کھائی تھی اور اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 40 افراد کو موت دے کر دوبارہ زندہ کیا تھا۔ نبوت پر فائز ہو جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وادی سینا میں اپنے قبیلے کو آباد کیا۔ آپ علیہ السلام روز اس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے غرض سے تشریف لے جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عشق الہی میں اس قدر ڈوبے رہتے کہ انہوں نے اللہ سے ان کے دیدار کی ضد کی، جبکہ کسی نبی سے ایسا کوئی واقعہ منسوب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ضد نہ چھوڑی۔ پھر ایک رات اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دیدار کی غرض سے بلایا۔ جو ہی اللہ تعالیٰ کے نور کی ذرا سی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور پر پڑی تو آپ علیہ السلام اس نور کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے جل کر سیاہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک اس پہاڑ پر بے ہوش پڑے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ اثر ہوا کہ آپ کی نگاہ اس قدر تیز ہو گئی کہ اندھیری رات میں بھی آپ 30 میل دور چونٹی کی مسافت کو ملاحظہ فرما لیتے۔ خود آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر اس تجلی کا یہ عالم تھا کہ آپ کا چہرہ اس قدر نورانی ہو گیا کہ کوئی بھی شخص آپ علیہ السلام کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، جس کا قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر تذکرہ ہوا ہے۔ چونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس واقعے کو جس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس کو پڑھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اس واقعے سے کس قدر محفوظ ہوئے۔
یہ واقعہ خود اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کی خاص بات یہ ہے کہ اس انداز سے اس سے پہلے نہ بعد میں کسی اور پیغمبر پر وحی کا نزول ہوا۔ یہاں پر اس پہلی وحی کی بات کی جا رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو نبوت عطا فرماتے ہیں۔ ہزاروں پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے اور اس کے بعد بھی لاتعداد پیغمبران اسلام اس دنیا فانی میں تشریف لائے، اور ان سب پر بھی وحی کا نزول حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ ان کو اس انداز سے نوازا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو کر انہیں نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مصر میں ایک انسان کا قتل سرزد ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین تشریف لے گئے تھے، جہاں آپ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہوئی، لیکن آپ کو مدین میں رہتے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ تو پھر اس کے بعد آپ کو اپنے والدین کی یاد شدت سے ستانے لگی، اور آپ اپنے والدین کی زیارت اور ان سے ملاقات کی غرض سے مصر واپس جانے کا ارادہ کیا، اور اپنے تمام اہل خانہ مال و مویشیوں کے ساتھ مصر کی جانب کوچ کی۔ سفر بہت طویل تھا، ان دونوں موسم بھی بہت سخت سرد تھا۔ اسی سرد موسم میں طویل سفر کے ساتھ کئی دن اور کئی راتیں گزر گئیں۔ آپ علیہ السلام کے قافلے کا گزر مصر کے قریب وادی سینا سے ہو رہا تھا۔ یہ رات بہت سرد تھی، اس رات میں سردی معمول سے کہیں زیادہ تھی۔ یہ سردی تمام اہل خانہ اور خاص طور پر آپ کی اہلیہ جو اس وقت امید سے تھی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ خاندان والوں کی اسی پریشانی میں مبتلا ہو کر آپ علیہ السلام اپنے قافلے کی سمت بھی بھٹک چکے تھے، اور خود انجان جگہ پر آپ علیہ السلام نے رات کے لیے قیام کیا تاکہ صبح کی روشنی میں صحیح سمت کا تعین بھی کر سکیں اور سفر آگے بڑھا سکیں۔ یہاں پر پڑاؤ ڈالنے کے بعد آپ علیہ السلام نے کچھ لکڑیاں جمع کیں اور ان کو پتھروں کی مدد سے جلانے کی کوشش کی، لیکن بار بار ناکام ہو گئے کیونکہ سردی کی شدت اور ہواؤں کا بہت زور تھا جس کے باعث آگ جل نہ سکی۔ ایک تو آپ راستہ بھٹک چکے تھے، دوسرا شدید سردی سے برا حال تھا۔ ابھی آپ علیہ السلام اسی کشمکش سے دوچار تھے کہ انہیں اپنے دائیں جانب سے دور سے ایک آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ کوہ طور جو اس وقت آپ علیہ السلام کے دائیں جانب تھا، یہ آگ اسی پر جلتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام بہت خوش ہوئے کیونکہ انجان سفر میں یوں آگ کا مل جانا دوسری طرف اس بات کا بھی اشارہ کرتا ہے یا تو کوئی اور مسافر بھی موجود ہے جو بھٹکے ہوئے کو راستہ بھی بتائے گا۔ آپ علیہ السلام نے آگ کو دیکھتے ہوئے اپنے خاندان والوں سے فرمایا کہ تم یہیں پر ٹھہرو، مجھے آگ محسوس ہوئی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ پتہ بھی لے کر آؤں اور آگ کے کچھ انگارے لاؤں تاکہ تم ہاتھ سیک سکو۔ جب آپ علیہ السلام کوہ طور پر آئے اور اس مبارک جگہ میں آبادی کے دائیں جانب ایک درخت میں سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار۔ اس بات کا تذکرہ سورہ نمل میں کچھ یوں آیا ہے، پھر جب اس کے پاس آئے تو ان کو ندا دی اس آگ میں سے جو اس کے ارد گرد تھی، اس میں برکت دی گئی، اور اللہ پاک تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ پاک اور صاف اور قدرت والی ذات ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جس چیز کا ارادہ کرتا ہے حکم دیتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، زبردست حکمت والا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کی مزید تفصیل یوں بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس مقام کے قریب ہوئے تو آپ کے دائیں جانب جو جھاڑی نما درخت تھا اس میں سے آپ کو آواز سنائی دی کہ اے موسیٰ، اپنے جوتے اتار دیجئے کیونکہ آپ اس وقت مقدس وادی میں ہیں، اور میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زبردست غالب اور حکمت والا ہوں۔ اے موسیٰ، میں نے تمہیں اپنے پیغمبر کے طور پر منتخب کر لیا ہے۔ اب آپ غور سے سنیں اس بات کو جو آپ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ یہ تھی کہ آپ کو نماز کی تاکید کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے موسیٰ، تم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ تم نماز قائم کرو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو مزید کچھ اور احکامات بھی دیے گئے۔ یہ اللہ سے اپنے بندے سے وہ گفتگو ہے جس میں وہ اپنے بندے
کو بذات خود وحی کر رہے ہیں، نبوت عطا فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان کھڑے رہ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کو وحی کا نزول ہوتا ہے تو ان کے دل میں یہ اطمینان ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نہ کہ کسی شیطانی طاقت کی وجہ سے۔ اس لیے تمام انبیاء نے ہمیشہ ہر آنے والی وحی پر اطمینان رکھا ہے، لیکن اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام اس بات سے لا علم تھے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کچھ اور حکم دیتے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ کرشمات دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو زمین پر پھینک دو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ موسیٰ ڈر کر بھاگے اور پلٹ کر نہیں دیکھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طاقت کے نظارے دکھانے کے لیے ہی کیا تھا، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی زبردست طاقت والا ہے۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام بھاگے، اس آگ میں سے آواز آئی، اے موسیٰ، واپس لوٹ آؤ، ڈرو نہیں اور اسے تھام لو، ہم اسے دوبارہ پہلی والی حالت میں لوٹا دیں گے، اور تو امن میں ہے اور خوفزدہ مت ہو، اور تم کسی ایسی جگہ پر نہیں ہو کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ مزید آپ سے یہ بھی فرمایا گیا، اے موسیٰ، میرے پیغمبر میرے ساتھ کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے اور ہمت کر کے اس سانپ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ جو ہی آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ میں تھاما تو وہ سانپ واپس لاٹھی بن گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، آپ اپنا ہاتھ اپنی قمیض میں ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا، باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے 2 معجزات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا رب، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اب تم فرعون کی طرف جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے اور فرمایا، اے اللہ، مجھ سے تو وہاں پر ایک انسان کا قتل ہوا تھا، اگر میں واپس جاؤں گا تو فرعون مجھے مار دے گا، اور میری زبان میں بھی تھوڑی لکنت ہے اور میں اچھے سے خطاب نہیں کر سکتا۔ یا اللہ، میرا بھائی ہارون ہے، اس کی زبان بھی صحیح ہے، آپ اسے بھیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہرگز نہیں۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی کہ وہ ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنا لیں، کیونکہ وہ صاف گوئی سے قاصر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے آپ کو چنا ہے اور یہ معجزات آپ کے لیے ہیں، لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گویائی کے مسئلے سے سخت پریشانی محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ میرے بھائی کو میرا شریک بنا دیجئے۔ اگر ایک کے بجائے 2 ہوں گے تو تیری بڑائی زیادہ بیان کریں گے اور تیرا ذکر کثرت سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی حاجت کو بھی پورا کر دیا، اس کے ساتھ اس کے بھائی کو بھی پیغمبر بنا دیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنا دیا گیا، تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے نائب بن جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے موسیٰ، آج ہم نے تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے تم پر بہت سے احسانات کیے ہیں۔ اس وقت کو یاد کریں کہ کیسے میں نے آپ کی ماں کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ وہ تمہیں صندوقچے میں ڈال کر دریا میں بہا دے، کیسے ہم نے تمہیں فرعون کے محل تک پہنچا دیا، اور کیسے تمہاری پرورش فرعون کے ہاتھوں اسی کے محل میں ہی کروائی، اور کیسے میں نے تمہیں ایک انسان کے قتل کرنے کے بعد محفوظ رکھا اور تم کو بخش دیا۔ ہم نے تمہیں کتنی آزمائشوں میں ڈالا اور ان سے گزر کر آج تم اس مقام تک پہنچے ہو۔ یہ ہمارے وہ احسانات ہیں جو ہم نے تم پر اس لیے کیے کہ تم کو پیغمبر بنا سکیں، اور اے موسیٰ، آج میں نے تمہیں اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں کہ وہ بہت سرکش ہو رہا ہے، لیکن اسے نرم لہجے میں بات کریں، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے۔ یہ وہ پہلا کلام تھا جو موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے مابین ہوا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اسی مقام پر عبادت جاری رکھی، اور وہ جھاڑی نما درخت جس مقام پر اللہ تعالیٰ کا نور نمودار ہوا تھا اور جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ سمجھا تھا،
یہ وہ واحد جھاڑی ہے جو اس مقام پر آج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر کوئی نباتات، جانور یا پرندے موجود نہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔